ہاں وصیتیں بھی سنی ہے نا آپ نے. بی بی کی وصیتیں بہت اہم ہیں. ایک وصیت عمومی ہے, ایک وصیت بی بی کی خود ان کی ذریت کے لیے ہے. اپنے جب امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور بی بی کا تکیہ اٹھایا تو دیکھا نیچے ایک رقعہ رکھا ہوا ہے. اس کا بس ایک فقرہ یہ تھا, یا علی قیامت تک آنے والے, میری نسل سے پیدا ہونے والے, میری ذریت میں ہونے والے سیدوں کو میرا سلام کہتے. اجرکم علی اللہ, اجرکم. بس 2-3 فقرے. یا علی مجھے تمہارے علاوہ کوئی غسل نہیں دے گا, تم خود غسل دینا, تم خود کفن پہنانا. یا علی مجھے راتوں رات دفن کر دینا. اصل میں یہ زہرا کی شہادت زہرا کی معراج ہے, اسی لیے راتوں رات بابا کی معراج ہوئی تھی, راتوں رات بی بی نے دفن ہونے کی وصیت کی ہے. بہت اسرار ہیں اس میں, بہت آلام ہیں اس میں. مجھے راتوں رات دفن کر دینا, میرے دشمنوں کو خبر نہ کرنا, جنہوں نے مجھے غیظ و غضب میں مبتلا کیا ہے انہیں میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دینا. آپ سنتے رہتے ہیں یہ سب حقائق ہیں. جو رد کرتے ہیں وہ صحیح رائے نہیں رکھتے, نہ علمی اعتبار سے نہ ایمانی اعتبار سے. آقا امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا تو پھر جس طرح مسجد میں بلند آواز سے گریہ کیا تھا, ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے گریہ کیا. بعد میں ابو ذر نے پوچھا, سلمان نے پوچھا, آقا آپ جیسا صابر, آپ جیسا شجاع اور اس قدر بلند آواز سے گریہ, کہا تمہیں معلوم نہیں اپنے پہلو کا زخم کس طرح مجھ سے چھپایا. زہرا کو غسل دیا, زہرا کو کفن پہنایا, اس کے بعد پھر بچوں کو بلایا. ہاں یہ روایت اگر معصومین سے مروی ہے تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. حسن آئے ماں کے سینے سے لپٹ گئے, حسین آئے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے اور بے پناہ گریہ کرنا شروع کیا. روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے, بعض بزرگ علماء نے, مجتہدین, فقہا, صاحب منصب مرجعیت نے یہ جملے اپنے قلم سے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا, مادر گرامی میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے پکار کر سینے سے نہ لگا لیں. بندے کفن کھل گئے, زہرا کا ہاتھ بلند ہوا, میرے بیٹے حسین خدا حافظی کے لیے آ جا, میرے سینے سے لپٹ جا. حسین رخصت ہوئے. بس آخری چند جملے. راتوں رات بی بی کا جنازہ اٹھا, قبر میں سپرد لحد فرما کر, علی جیسا صابر ہے. کیا فرماتے ہیں, ایک مرتبہ قبر سے اٹھے اور پیغمبر کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, عنی وعن ابنتک النازلہ فی جوارک السریعۃ اللحاق بک. یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام اور آپ کی اس بیٹی کا سلام جو آپ کے جوار میں پہنچ رہی ہے. یہ علی ہے جو گریہ کر رہے ہیں, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے, آنکھوں سے آنسو کو دریا رواں ہے, پیغمبر کو خطاب کر رہے ہیں. اور اس خطاب میں کیا جملہ کہا ہے, سن سکو گے عزیزوں؟ قل یا رسول اللہ صبری, قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی. یا رسول اللہ آپ کی اس برگزیدہ جگر پارے کی رخصت پر مجھے اب صبر کا یارہ نہیں آئے, اب صبر کا یارہ نہیں آئے. اور اس جدائی نے تحمل کی طاقت مزمحل کر دی. بس 20 سے فقرے عرض کر رہا ہوں. تحمل کی طاقت مزمحل کر دی. اللہ ان لی فی التأسی بعظیم فرقتک وفاتح مصیبتک موضع تعز. اے رسول مگر بس ایک بات ہے, اس عظیم غم میں اگر میرے لیے کوئی تسلی کا سامان ہے تو خود آپ کا غم, آپ کی فرقت, آپ کا غم. کیسا غم؟ کیوں فرمایا فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ. ارے آپ کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے گہوارے قبر میں لٹایا. وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ. اور اے رسول آپ نے تو میرے سینے پر جان آفری کے سپرد کی ہے, میں یہ صدمہ نہیں بھول سکتا. بس یہ صدمہ میرے لیے تأسی ہے, اس میں تأسی ہے, اس میں تسلیت ہے. پھر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ علی ہیں جو اپنے حزن کا بیان کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ. ارے ودیعت مجھ سے واپس لے لی گئی، امانت مجھ سے واپس لے لی گئی. اما حزنی فسرمد واما لیلی فمسحد. میرا حزن اب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مرثیہ یہ مصائب وہیں قبر پر کھڑے ہو کر علی کہہ رہے ہیں اما حزنی فسرمد. اب میرا رنج، میرا علم، میرا غم ختم ہونے والا نہیں ہے. زمانہ ختم ہو جائے گا، علی کا غم ختم نہیں ہوگا. زمانہ ختم ہو جائے گا، علی کا حزن ختم نہیں ہوگا. اور بار بار فرما رہے انا للہ وانا الیہ راجعون. ہاں بس ایک ہی راہ ہے ختم ہونے کی کہ پروردگار مجھے بھی بس آپ کے پاس بلا لے. الا ان یختار اللہ لی الدار التي انت بها مقیم. مگر یہ کہ جب اس گھر میں اللہ مجھے بلا لے کہ جہاں آپ مقیم ہیں، بس اس وقت تو میرا حزن ختم ہو سکتا ہے، ورنہ حزن ختم نہیں ہو سکتا. تمام مورخین کو چیلنج ہے جو مصائب زہرا کا انکار کرتے ہیں. تمام مصائب کا خلاصہ اب یہ 2 جملے ہیں. یہ سب کہنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی حضم حقها. یا رسول اللہ، آپ کی امت نے جو سلوک کیا ہے وہ بی بی خود آپ کو بتائیں گی. فاحفظ السؤال واستخبرها الحال. یا رسول اللہ اب آپ پوچھئے، اپنی بیٹی سے پوچھئے بیٹی پہ کیا گزری. اب ان سے حال پوچھئے کیسے دروازہ توڑا گیا، کیسے پسلی شکستہ ہوئی، کیسے بازوؤں پہ نیل پڑ گئے، کیسے محسن شہید ہو گیا. بی بی نے کیسی مصیبتیں برداشت کی. بی بی کو کیوں کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روزے روشن پہ پڑ جاتے تو شب تاریک سے بدل جاتا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالی.